بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج میرا انٹرویو تھا، بہت زیادہ زبردست ہوا ہے، تو اب چانسز تو ہیں ایڈمیشن کے، باقی انشاءاللہ ہو بھی جائے گا۔ جی تو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ چانسز 50-50 تھے، لیکن میں نے کہا کہ آپ لوگ ویٹ کر رہے ہوں گے، کیونکہ اگر تو کوئی نیو چیز سٹارٹ کرنی ہو نا تو پھر وہ مسئلہ نہیں ہوتا، بندہ گیپ لے لیتا ہے، لیکن اگر پرانی چیز کوئی ہو نا تو پھر وہ سٹارٹ چل رہی ہو تو پھر وہ چھوڑے نا تو پھر وہ ویٹ ہی رہتا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں ناول تیری جستجو میں نکھر گئے، ریٹن بائی ہما عامر کی لاسٹ پارٹ۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ایزیلی ملتی رہے۔ تو آئیں پڑھتے ہیں تیری جستجو میں نکھر گئے، ریٹن بائی ہما عامر لاسٹ پارٹ۔ شہریار اور حمزہ کام سے جاپان آئے تھے۔ جوزف نے شہریار کو اپنے فلیٹ پر بلایا تھا۔ جوزف شہریار کا دوست تھا۔ ہفتہ وار چھٹی کی وجہ سے جوزف نے شہریار کو اپنے فلیٹ پر بلایا تھا۔ تم بھی چلو، شہریار نے حمزہ سے کہا۔ نہیں یار، میرا آج آرام کرنے کا موڈ ہے، تم جاؤ، میں کچھ دیر ٹی وی دیکھوں گا پھر دوبارہ سوؤں گا۔ وہ اور واقعی شہریار کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر ٹی وی دیکھتا رہا، پھر کمبل تان کر سو گیا۔ مسلسل بجتی فون کی بیل نے اس کی نیند کو توڑا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، شام ہو گئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری جانب سے ملنے والی خبر نے اس کے حواس چھین لیے۔ جوزف کے گھر سے واپسی پر شہریار کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ شدید زخمی حالت میں ہسپتال میں تھا۔ حمزہ جب ہسپتال پہنچا تو فہد خان کو اپنا منتظر پایا۔ فہد ہی شہریار کو ہسپتال لایا تھا۔ اب کیسا ہے وہ؟ حمزہ نے فہد سے مصافحہ کرنے کے بعد پوچھا۔ وہ کوما میں جا چکا ہے۔ فہد کی بات سن کے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا۔ اس کی نظروں میں مناہل کا چہرہ گھوم گیا، معصوم چہرہ گھوم گیا۔ مناہل جو اوان ہاؤس میں شہریار کی واپسی کے دن گن رہی تھی۔ اس کی بیک بون بری طرح متاثر ہوئی اور دماغ پر بھی شدید چوٹیں آئیں۔ اوئے ہوئے یار، یہ ابھی تو اس کی شادی کو ٹائم بھی نہیں ہوا تھا اتنا۔ فہد سے تفصیل سننے کے بعد وہ ڈاکٹر سے ملا، مگر کہیں سے بھی امید افزا جواب نہ ملا، تو وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ فون پر اوان ہاؤس اطلاع دینے لگا۔ ایک قیامت سے گزری تھی ہر دل پر۔ امتیاز اوان اور بختیار اوان پہلی دستیاب فلائٹ سے لندن کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ مناہل کی حالت بہت بری تھی۔ زرینہ اوان بے بسی کے ساتھ آیت کریمہ کے ختم شریف پر بیٹھی تھی، جہاں سبھی خواتین آیت کریمہ کے ورد میں مصروف تھیں، جس کا انعقاد شہریار کی صحت اور سلامتی کے لیے کیا گیا تھا۔ فقط سبزینہ ہی مناہل کے کمرے میں تھی۔ اسے سنبھالنے کو وہ عجیب بہکی بہکی باتیں کرنے لگتی تھی۔ 4 دن کوما میں رہنے کے بعد اس زندگی سے بھرپور محبتوں سے گندے شخص نے سانس سے ناتا توڑ دیا۔ صف ماتم بچھ گئی تھی اوان ہاؤس میں۔ مناہل کا بی پی ایک دم شوٹ کر گیا۔ اس کا گائناکالوجسٹ کا خیال تھا کہ اگر اس کا بی پی کنٹرول نہ ہوا تو بچے کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ جب تابوت میں بند شہریار کا جسد خاکی اوان ہاؤس لایا گیا اور وہ سب اس کا آخری دیدار کر رہے تھے تو اس وقت گھر کی خواتین کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ مناہل تو تابوت سے سر ٹکرا کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ جو کہتا تھا کہ تمہاری آواز نہیں سنوں گا تو جیوں گا کیسے؟ سچ میں 4 دن سے اس نے مناہل کی آواز نہیں سنی تھی، تو سانس ہی تن سے روٹ گئی تھی۔ زاویار افسردہ اور نڈھال سا کھڑا تھا، دل پھٹ رہا تھا۔ جان سے پیارا بھائی کس طرح لمحوں میں زندگی سے دور ہو گیا تھا۔ مرد کھل کر رو بھی نہیں سکتا تھا، الٹا اسے تو اپنے والدین اور دادا دادی اور بہن کو سنبھالنا تھا۔ جب شہریار کو آخری آرام گاہ لے جایا گیا، اس وقت مناہل کی حالت ایک دم بگڑ گئی۔ سبزینہ اور سائرہ اسے ہسپتال لے گئیں۔ اسے 7واں مہینہ لگ چکا تھا۔ 4 گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد مناہل نے لڑکے کو جنم دیا۔ سبزینہ اور سائرہ یہ خبر سن کر نئے سرے سے ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگی۔ کتنی کم مدت تھی شہریار اور مناہل کے پیار کی۔ وہ جو کہتا تھا کہ میں چاہتا ہوں میرے بچے کی آنکھیں زاویار کی آنکھوں کی طرح ہیزل براؤن کلر کی ہوں، اور جب میں اسے دیکھوں گا تو سب سے پہلے میں اس کی بند آنکھوں پر پیار کروں گا۔ وہ اپنے بچے کو دیکھے بنا ہی وہاں سے چلا گیا تھا، جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، اور شاید اسی صدمے کے زیر اثر اس نوزائیدہ بچے نے دنیا میں آنکھیں کھولنے سے انکار کر دیا تھا کہ ان آنکھوں کو چومنے کے لیے اس کا باپ زندہ نہیں ہے۔ مناہل کو جب پتہ چلا کہ اس نے شہریار کی آخری نشانی کو بھی کھو دیا تو اس نے چیخ چیخ کر ہسپتال سر پر اٹھا لیا۔ سائرہ اور سبزینہ کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ مجبوراً ڈاکٹر کو ٹرنکلائزر کا سہارا لینا پڑا۔ یار یہ مناہل پہ تو بہت ہی پڑی ہوئی ہے، اللہ پاک برے وقت سے بچائے۔ کیسے وہ ہنستے کھیلتا اس کو چھوڑ کے گیا تھا، وہ خود ہی چلا گیا، واپس نہیں آیا، اور بچہ بھی گیا اس کا۔ بچے کی تدفین کے بعد زاویار اور حمزہ اسے دیکھنے کے لیے ہسپتال آئے۔ اس کی اجڑی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ زیمل اور شیزہ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتی تھی کہ کہیں وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ 10 دن بعد سائرہ اور آفاق واپس چلے گئے۔ وہ اسے بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے، مگر مناہل نے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ وہ شہریار کا گھر نہیں چھوڑے گی۔ زاویہ بھی واپس حالہ جا چکا تھا۔ مانا کہ صدمہ بہت بڑا تھا، مگر دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے اصولوں پر چلنا پڑتا ہے۔ زندہ رہتے ہوئے انسان زندگی کا دامن بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ حالانکہ اوان ہاؤس کے آنگن سے تو رونقیں اسی دم روٹ گئی تھی جب یہاں شہریار کا جسد خاکی لایا گیا تھا، مگر دنیا کی رونقیں تو قائم ہیں۔ زوہا اور زیمل نے پھر سے انسٹیٹیوٹ جوائن کر لیا تھا۔ انہی دنوں زاویار ٹریننگ مکمل کر کے واپس آ گیا تھا۔ اسے اپنے شہر میں ذمہ داریاں سنبھالنی تھی۔ سب سے ملنے کے بعد وہ شہریار کے کمرے میں آگے مناہل سے ملنے کے لیے، تو وہ شہریار کی تصویر لیے بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ کمرے میں مت رہا کرو، سب کے ساتھ بیٹھا کرو مناہل، زاویار نے کہا جبکہ وہ بغور اس کی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ شہری کی خواہش تھی کہ ہمارے بچے کی آنکھیں تمہاری آنکھوں کی طرح ہوں، مگر معلوم نہیں کیسی تھی اس کی آنکھیں۔ ناراض ہو گیا تھا۔ شہریار چلے گئے تو اس نے بھی آنکھیں نہیں کھولی، وہ کہیں دور کھو گئی۔ زاویار کے دل پر ایک دم بوجھ آن گرا۔
مناہل تم ہاؤس جاب مکمل کر لو، اس نے رائے دی۔ میرا دل نہیں چاہتا زاویہ، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ تم ٹھیک ہوگی لیکن آغا جی اور بابا ٹھیک نہیں ہیں، بی بی جان اور ماما ٹھیک نہیں ہیں، ہم سب اب یہ بات مان لینا چاہتے ہیں کہ شہریار اب ہم میں نہیں ہے، مگر تم نہ تو تم خود یہ بات مان رہی ہو اور نہ ہی ہمیں ماننے دیتی ہو۔ لوٹ آؤ زندگی کی طرف مناہل، اب شہریار لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اس نے سچائی بیان کی تو وہ ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ زاویہ ہونٹ پھینچے اسے دیکھتا رہا۔ بہت دیر رونے کے بعد وہ چپ ہوئی تو زاویہ نے اسے پانی کا گلاس تھمایا۔ اسی وقت دروازہ کھول کر زیمل اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا جو وہ مناہل کے لیے لائی تھی۔ ایک نظر اس نے ان دونوں کو دیکھا، پھر مناہل سے مخاطب ہوئی، بھابھی آپ نے چائے کمرے میں منگوائی تھی؟ ہاں مگر یہ زاویہ کو دے دو، مناہل نے کہا تو زاویہ نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ میرا موڈ نہیں ہے۔ زیمل نے چائے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ میرے ہاتھ کی چائے میں زہر نہیں ہے زاویہ رمان۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر آ گئی۔ انہی دنوں آغا جی نے فیصلہ کیا کہ اب زہر اور حمزہ کی شادی کر دی جائے۔ زاویہ کے بے حد سمجھانے پر مناہل نے ہاسپٹل جوائن کر لیا، دوسری صورت میں خود کو مصروف کر لیا تھا۔ مناہل کے ساتھ واقعی بہت بڑا سانحہ ہوگا۔ زرینہ آپ نے زاویہ کے متعلق کیا سوچا؟ بی بی جان نے انہیں علیحدگی میں جا لیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا بی بی جان، کیا کروں؟ مناہل کی اجڑی ہوئی زندگی دیکھتی ہوں تو کلیجہ کٹنے لگتا ہے۔ میرے بچے کی آئی مجھے عادت تھی۔ ان کی آواز بھر آ گئی۔ زاویہ سے بات کر کے دیکھیے، اگر وہ مناہل سے عقد پر راضی ہو جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ گھر کی عزت گھر میں ہی رہے گی، بی بی جان نے راستہ سمجھایا۔ زاویہ مان جائے گا، ان کو بھلا کیا اعتراض ہوتا؟ بات کرنے میں کیا حرج ہے، بی بی جان نے کہا۔ رات کو جب انہوں نے زاویہ سے بات کی تو وہ بگڑ اٹھا۔ ماما جب میں اسے دیکھتا ہوں تو اس کے چہرے میں شہریار نظر آتا ہے مجھے، میں کبھی بھی اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکوں گا۔ ہاں اگر کوئی اور اچھا شخص ملے تو اس کا نکاح کرنے میں دیر مت کیجیے گا، مگر اس بات کی گارنٹی ہو کہ وہ مناہل کو خوش رکھے گا، میں اسے خوش نہیں رکھ سکتا، اس نے مفصل جواب دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ حمزہ کے ساتھ ہی تمہارا فرض بھی ادا ہو جائے، انہوں نے کہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ماما، مناہل کے علاوہ کوئی بھی ہو۔ یہ کہتے ہوئے ذرا دیر کو اس کی نظروں میں زیمل کا سراپا لہرایا جس نے اس نے بڑی آسانی سے جھٹک دیا۔ بھلا انسان کی فطرت بھی کبھی بدلی ہے جو وہ لڑکی بدلے گی، ڈرامے باز، اس نے سوچا۔ بہت سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ زیمل کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ آغا جی نے سبزینہ کو اسٹڈی میں بلایا تھا۔ آغا جی کی بات سن کر سبزینہ نے سر جھکا لیا۔ وہ اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے دعاگو ضرور تھی مگر یہ نہیں چاہتی تھی کہ زیمل کی وجہ سے انہیں شرمسار ہونا پڑے، جیسا کہ کبھی ان کی وجہ سے ان کے والدین اور بھائیوں کو ہونا پڑا تھا۔ تم جانتی ہو سب کچھ؟ آغا جی نے اس کے سر جھکانے پر اندازہ لگا لیا۔ زیمل جو چاہتی ہے وہ ممکن نہیں آغا جی، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، تم جانتی تھی تو یہ بات تمہیں بہت پہلے مجھے بتانی تھی۔ میں آج ہی امتیاز سے بات کرتا ہوں، حمزہ اور زحا کے ساتھ زاویہ اور زیمل کی شادی کی تاریخ بھی رکھ دیں گے، آغا جی نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ آغا جی آپ سمجھتے نہیں ہیں، زاویہ نے اپنی شادی کا اختیار اپنی ماں کو دیا ہے۔ تمہاری بات ٹھیک ہے مگر تمہاری بی بی جان بتا رہی تھی کہ اس نے کہا کہ مناہل کے علاوہ وہ کسی بھی لڑکی سے شادی کر لے گا، اور پھر اگر اس نے اپنی ماں کو اختیار دیا تو باپ سے اختیار چھینا بھی تو نہیں ہے۔ زاویہ کی شادی زیمل سے ہوگی، یہ ہمارا فیصلہ ہے، آغا جی نے اٹل لہجے میں کہا۔ زاویہ تک یہ بات پہنچی تو اس نے یہی سمجھا کہ ہو نہ ہو اس میں زیمل کی کوئی کارستانی ضرور ہے۔ اب کہو کیا خیال ہے، جیت لیا نا زیمل ریحان نے تمہیں؟ حمزہ نے زاویار سے کہا جو اس وقت زرمینہ پپو کی طرف آیا ہوا تھا۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی، البتہ شادی طے ہونے کے بعد ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی زیمل اسے نظر نہیں آئی۔ شادی کا مطلب جیتنا کب ہوا؟ اس نے کچن میز پر رکھا۔ اچھا یہ بات ہے تو یوں سمجھو کہ وہ جیت سے 2 قدم کے فاصلے پر ہے۔ قبل اس وقت کچھ مت کہو، میں بتا چکا ہوں کہ محبت بے اختیاری ہے اور میں خود پر کنٹرول رکھتا ہوں، اتنی آسانی سے مجھے محبت ہو جائے یہ ممکن نہیں۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ آسانی کہاں یار، وہ تو پوری کی پوری بدل گئی ہے، ملو تو لگتا ہی نہیں ہے وہی جنگلی بلی جیسی زیمل ہے۔ حمزہ بھی ضد پر تھا جس پر زاویہ نے اسے بری طرح گھور کیا۔ چلو اچھا ایک وعدہ کرو، جس دن تمہیں اس سے محبت ہوگی تم سب سے پہلے مجھے بتاؤ گے۔ وہ باز آنے والوں میں سے نہ تھا۔ اوکے فی الحال تم چل رہے ہو شاپنگ کے لیے؟ کچھ ضروری سامان خریدنا ہے، زاویہ نے موضوع بدل دیا۔ زیمل کے لیے کچھ خریدنا ہے؟ حمزہ نے اندازہ لگایا۔ شٹ اپ، اگر تم ڈھنگ کا بول نہیں سکتے تو خاموش رہو۔ اس نے بالوں سے پکڑ کر حمزہ کو کھڑا کر دیا اور اپنی کی چین بھی جھک کر میز سے اٹھا لی اور دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو ناچ ناچ کے پاگل ہو جاتی۔ زحا حیران تھی کہ یہ لڑکی زاویہ سے شادی کی خبر سن کر بھی ویسی کی ویسی تھی، نہ کوئی ہنگامہ نہ سیلیبریشن۔ ناچوں تاکہ زاویہ رمان کو یقین آ جائے کہ میں اسے متاثر کرنے کے لیے ڈرامہ کر رہی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی اور یہ مسکراہٹ اس پر بے حد سج رہی تھی۔ تو یار وہ کون سا ہر وقت گھر پر ہوتے ہیں، زحا نے کہا۔ اچھا تو پھر کس گانے پر ناچنا چاہیے؟ وہ دونوں ٹیرس پر بیٹھی چاند رات کا لطف لے رہی تھی۔ زحا گانے لگی تو وہ بھی اس کا ساتھ دینے لگی۔ زاویہ جو سوئمنگ کا موڈ بنا کر اوپر آیا تھا وہیں سے پلٹ گیا۔ زاویہ نے اتو چھال مارنے سے سوئمنگ پول چاہیے، چھاتا تھا سوئمنگ پول بنایا، سمجھ نہیں آئی میں نے۔ ماما بڑی امی شادی کے لیے کیسے مان گئی؟ جب زیمل نے سبزینہ سے یہ بات پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ رشتہ آغا جی نے طے کیا اور ان کے آگے کبھی کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ ویسے بھی زاویہ کب اپنی مرضی سے شادی کرنی تھی؟ میرا خیال ہے زاویہ تم زیمل کو لے کر پسند سے عروسی لباس لے لیتے۔ وہ بی بی جان کے کمرے میں ان کے پاؤں دبا رہی تھی جب زاویہ آیا تھا اپنی گاڑی کی چابی ڈھونڈتا ہوا۔ ایک اچٹتی سی نظر اس نے زیمل پر ڈالی۔ زیمل نے اسے دیکھتے اپنی حسیات کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا تھا جو زاویہ کو دیکھتے بے قابو ہونے لگتی تھی۔ بی بی جان مجھے خواتین کی شاپنگ کا کچھ تجربہ نہیں، اور جب شادی آغا جی کی پسندیدہ لڑکی سے کر رہا ہوں تو فقط عروسی لباس پسند کرنے سے کیا ہوگا؟ ماما سے کہہ دیجیے کہ وہ پسند کر لیں گی۔ پل بھر میں وہ اسے اس کی اوقات بتا کر جا چکا تھا۔
ٹھیک ہے تو کہتا ہے اسے بھلا کب معلوم ہے لڑکیاں شادی پر کیسے کپڑے پہنتی ہے، زرینہ کے ساتھ بھیجوں گی تمہیں۔ بی بی جان نے کہا، بی بی جان وہ مجھے نہیں جانا، آپ بڑی امی سے کہیے گا وہ خود ہی لے آئیں۔ اس نے سہولت سے انکار کر دیا، دل پر ایک دم بوجھ آن گرا تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ زاویہ کبھی بھی اپنی پسند سے شادی نہیں کرے گا، نہ ہی اس کا دل جیتنا آسان ہے، پھر کیوں یہ راستہ دل اسی راستے پر چلا ہے، مزید چلتے رہنے کی آرزو ہے۔ وہ سر جھکا سوچے گئی۔ آج وہ زاویار کے نام کی مہندی اپنے ہاتھوں میں لگوا رہی تھی۔ مہندی لگوانے کے لیے سبزینہ اس کو اور زوہا کو شہر کے معروف پارلر میں لے کر آئی تھی۔ مہندی لگانے والی لڑکی بے حد خوش مزاج تھی۔ مہندی لگانے کے دوران وہ زیمل سے دلہا کا نام پوچھ چکی تھی اور اب مسکرا کر کہہ رہی تھی، شادی والی رات اپنے دلہا سے کہنا کہ تمہاری ہتھیلیوں میں اپنا نام ڈھونڈ کے دکھائے، میں نے مہندی سے بہت چھپا کر زاویار انگلش اور اردو دونوں زبانوں میں لکھا ہے، تم بھی کوشش کر دیکھو۔ وہ یہ کہہ کر زوہا کی جانب بڑھ گئی۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ زاویار کہاں لکھا ہے۔ اب یہی گیم وہ لڑکی زوہا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ فیشل وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ گاڑی میں آن بیٹھے جسے ڈرائیور عنایت خان چلا رہا تھا۔ مما آپ کے کندھے پر سر رکھ لوں؟ زیمل نے پوچھا تو سبزینہ نے بڑھ کر خود ہی اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ دیا۔ زوہا مسکرا رہی تھی۔ اچانک ہی فائرنگ ہوئی اور گاڑی کو بری طرح جھٹکا لگا۔ گاڑی ایک درخت سے ٹکرا کر رک گئی۔ ان سب کی چیخیں نکل گئی۔ ان کی گاڑی کے ساتھ چلتی پجارو تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ سبزینہ نے ہمت کر کے گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ تینوں باہر نکل آئیں۔ پھر آگے کی خبر لی۔ عنایت خان کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرا کر زخمی ہو گیا تھا، ایک گولی شاید اس کے بازو کو چھو کر نکلی تھی۔ سبزینہ نے بیگ سے سیل فون نکالا اور اوان ہاؤس کال کرنے لگی۔ یہ جگہ قدرے سنسان تھی، دن کے وقت بھی یہاں آمد و رفت نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی۔ 10 منٹ بعد وہ الگ الگ گاڑیوں میں جبران اور زاویار جائے وقوعہ پر پہنچ کے جبران ڈرائیور اور زوہا کو لے کر ہسپتال روانہ ہو گئے کیونکہ زوہا کو بھی کچھ خراشیاں آئی تھیں، جبکہ زاویار کی گاڑی میں زیمل اور سبزینہ اوان ہاؤس لوٹ آئیں۔ امتیاز امان اور بختیار امان پریشان تھے کہ یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے، ہونا کیڑا نواں دشمن پیدا ہو گیا۔ ویسے آغا جی کا کہنا تھا کہ کوئی دشمن ہے جو اوان ہاؤس کی خوشیوں سے جلتا ہے۔ زاویار چاہتا تھا کہ پولیس انکوائری کروائی جائے، مگر آغا جی اس کے حق میں نہیں تھے، سو وہ خاموش ہو گیا۔ زاویار صاحب تو آپ پولیس سے بھی چلا گیا تے کروالا خفیہ انکوائری لالا، ضرور آغا جی کو پوچھنا، یہ کوئی بڑا نقصان کر کے پھر چین آنا۔ سو وہ خاموش ہو گیا۔ شہریار کے جانے کے بعد دل ایک دم سے کسی ہنگامے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا تھا، سو مہندی وغیرہ کی رسومات سے پرہیز کیا گیا۔ شادی سے ایک رات پہلے ینگ جنریشن نے لان میں کرسیاں لگا کر گھر کے افراد کے ساتھ انجوائے کرنے کا پروگرام بنایا تھا تاکہ معلوم تو ہو کہ اوان ہاؤس میں 3 شادیاں ہیں۔ سنان نے سب سے پہلے شروعات کی۔ 3 اچھا، زاویار زیمل تے زوہا 3 ہی ہیں، پاویں 2 جنے ایک دوجے دے نال لیکن ویاہ تے 3 ہیں۔ پورے گانے کے دوران اس کی نظریں شیزا پر بھٹک رہی تھی۔ چلو جی، سنان نے اپنا ٹانکا فٹ کرنا ہن، جو ورشا کے کان میں خسر پھسر کر رہی تھی۔ زاویار آج بھی غیر حاضر تھا۔ گورنر ہاؤس میں عشائیہ تھا اور وہ وہاں مدعو تھا، البتہ حمزہ ایک جانب بیٹھا ہوا تھا۔ جبران اور مناہل زبردستی زیمل اور زوہا کو گھسیٹ لائی تھی۔ حمزہ نے بہت کوشش کی کہ وہ زوہا کو ایک نظر دیکھ لے، مگر مناہل نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ مناہل کے اندر کا موسم یہ تو وہی جانتی تھی، اوپر سے وہ خود کو پرسکون ظاہر کر رہی تھی، ورنہ اتنی رونق میں پر اسے شہریار کا مسکراتا انداز یاد آیا تھا۔ دل کی سرزمین پر یادوں کی رمجھم ہو رہی تھی۔ جبران نے تان کھینچی، ڈولی میں بٹھا کے، ستاروں سے سجا کے، زمانے سے چرا کے۔ تقریب ختم ہونے سے پہلے زاویار بھی آ گیا۔ حمزہ نے اسے بھی گھیرا کہ کوئی گانا سنائے، مگر وہ معذرت کر کے اندر چلا گیا، تھکن کا بہانہ کافی تھا۔ دوسرے دن بی بی جان نے احتیاطاً دلہنوں کو سجانے کے لیے بیوٹیشن کو گھر پر ہی بلا لیا۔ آہو پھر کوئی آج تماشا ہویا ہوئے لگیا ہوئے تے زیمل بی بی دی ڈولی دی بجائے ارتھی آوے۔ جسٹ جوکنگ، نہیں مردی زیمل نوں نہیں کچھ ہوندا۔ پتہ چلا کہ یہ مشورہ زاویار کا تھا، بڑا خیال ہے۔ اس وقت وہ بڑی امی کے پسندیدہ عروسی لباس میں سجی سوری زاویار کے بیڈ روم میں بیٹھی اس کی منتظر تھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتی دھڑکن اسے ڈرا رہی تھی، جانے اس کا موڈ کیسا ہوگا۔ رشتہ طے ہونے کے بعد سے اب تک زیمل نے خود کو کسی خوشگمانی کا شکار نہیں ہونے دیا تھا۔ اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ وہ اب زیمل کے نام کے آگے زاویار کا نام لگے گا۔ کھٹکا ہوا اور زاویار اندر داخل ہوا۔ زیمل کو اپنے بیڈ پر دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ ایک پل کو اس کا روپ دیکھ کر اس کا دل بے ایمان ہوا، مگر بس ایک پل کو۔ اگر دلہن بن کر اس کمرے تک رسائی کا شوق پورا ہو گیا تو جا کر کپڑے چینج کرو، میں بہت تھکا ہوا سونا چاہتا ہوں۔ کتنی تحقیر تھی اس کے لہجے میں۔ زیمل کا جی چاہا کہ وہ ابھی زمین میں دھنس جائے۔ اپنا لباس سنبھالتی وہ بیڈ سے اتری۔ پائلٹ چوڑیوں کی جل ترنگ پر اس نے ایک مرتبہ پھر پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر نظریں پھیر لی۔ جب وہ کپڑے بدل کر واپس آئی تو وہ بیڈ کے ایک سرے پر لیٹا ہوا تھا۔ کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، البتہ نائٹ بلب اندھیرے سے لڑنے کی تگ و دو میں مصروف تھا۔ اس نے بیڈ کا دوسرا سرا سنبھال لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کم از کم دل کو یہ تسلی تو تھی کہ اب زاویار کو اسے کوئی چھین نہیں سکتا، وہ چاہے تو ہاتھ بڑھا کر اسے چھو بھی سکتی ہے۔ ولیمے کے دوسرے دن ہی زاویار نے آفس جوائن کر لیا تھا۔ زرینہ نے بہت کہا کہ تم دونوں بھی کہیں گھومنے پھرنے چلے جاؤ، مگر زاویار نے کہہ کر منع کر دیا کہ آفس میں کام بہت ہے۔ حمزہ اور زوہا ناردرن ایریاز گئے تھے۔ گھر میں سب کے سامنے زاویار کا رویہ زیمل کے ساتھ نارمل تھا۔ وہ اپنی ذات پر کبھی بھی کوئی الزام لینے کا روادار نہیں تھا، البتہ کمرے میں آتے اتنا اجنبی بن جاتا کہ زیمل کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ آج سے بہت دیر ہو گئی تھی، وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ آغا جی کی وجہ سے وہ سب رات کا کھانا جلدی کھا لیتے تھے، ان کا شوگر لیول ہائی رہتا تھا۔ فقط زیمل ہی تھی جو اس کے انتظار میں بنا کھائے پیے بیٹھی تھی۔ فون کی بیل بج رہی تھی، اس نے جا کر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو،
मैं आज इसी हाउस में रुकूंगा, मम्मा को बता देना। जावियर को यकीन था कि फ़ोन वही रिसीव करेगी। एड्डा यकीन, मुँह लाना नहीं तो यकीन फिर भी पूरे रखे हुए हैं। खैरियत तो है ना? जीमल के दिल में अंदेशों ने सर उठाया। हाँ, कुछ ज़रूरी काम है, फुर्सत ही देर से होगी। इसने कुछ भी मज़ीद पूछने का मौका दिए बगैर फ़ोन बंद कर दिया। जीमल बड़ी अम्मी के कमरे की जानिब आई ताकि इनको जावियर का पैगाम दे सके, पर अंदर का सन्नाटा बता रहा था कि वो शायद सो चुकी हैं, तो वो भी कमरे में सोने के लिए सोने के लिए आ गई। काम तो कुछ भी नहीं था, मगर इसे लग रहा था कि जीमल इसे अंदर से कमज़ोर कर रही है। हमजा की बातें याद आ रही थी कि जीमल जीत से 2 कदम के फासले पर है। जावियर को लग रहा था कि जीमल ने 2 कदम का फासला तय कर लिया। अगर आज रात वो घर गया तो इसे जीमल से तराप पे मोहब्बत करना पड़ जाएगा। 2 माह में वो लड़की इतना आगे बढ़ चुकी थी। सुबह 7 बजे वो घर पहुंचा तो आगा जी के कमरे में सुबह के आसार थे। बाकी सारा घर ही नींद के मज़े ले रहा था। वो जानता था कि कुछ ही देर में बाकी सब भी उठना शुरू हो जाएंगे। लॉन में अखबार उठाकर वो अपने कमरे में आया। जीमल गहरी नींद से हो रही थी। इसके खूबसूरत बाल बेड पर बिखरे हुए थे। बहुत बेख्तियार होकर इसने जीमल की मुअत्तर जुल्फ़ों को छुआ। शायद जीमल की बेखबरी से फ़ायदा उठाकर वो अपना इस्तेहकाक भी इस्तेमाल कर लेता, मगर इसी पल जीमल ने नींद में करवट बदली तो वो एक तवील सांस लेकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। 15 मिनट बाद जब वो तौलिए से सर रगड़ता हुआ बाहर निकला तो वो जाग चुकी थी और बेड पर बैठी अपने बालों का जूड़ा बना रही थी। जावियर को देखकर चौंक पड़ी। 15 मिनट बाद जब वो तौलिए से सर रगड़ता हुआ बाहर निकला तो वो जाग चुकी थी और बेड पर बैठी अपने बालों का जूड़ा बना रही थी। जावियर को देखकर चौंक पड़ी। आप कब आए? जब तुम सोई हुई थी। वो इस पर एक भरपूर नज़र डालकर आईने के सामने खड़ा होकर बाल संवारने लगा। नींद से उठने के बाद वो इसकी नज़रों की तपश महसूस नहीं कर पाई। जब वो वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकली तो जावियर सोफे पर बैठा अखबार का मुतालिया कर रहा था। आसमानी रंग के सूट में मलबूस बेहद निखरा निखरा लग रहा था। अलबत्ता हेज़ल ब्राउन आंखों की सुर्खी इस बात की गमास थी कि वो रात भरपूर नींद नहीं ले सका था। मैं नाश्ते में ऑमलेट लूँगा, इसने फरमाइश की। जीमल ने इसे पलट कर देखने की लगी, जो अब भी अखबार की जानिब मुतवज्जह था। जीमल का दिल रक्स कर उठा। कितनी खुश थी कि जाविर से छोटे छोटे कामों के लिए मुखातिब करे। 2 माह बाद आज इसकी ख्वाहिश पूरी हुई थी। वो मुस्कुराती हुई किचन में आ गई। जोहर हमजा 3 माह बाद वापस आ गए थे और इसके बाद ही कुछ दिनों बाद ज़मीना पप्पो मिठाई लेकर आ गई थी। वो दादी बनने वाली थी। इस खबर ने सबको खुश कर दिया, मगर साथ ही जहन में इस सवाल ने भी सर उठाया कि जीमल के पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है। बीबी जान तो ज़रीना से कह उठी, जाविर और जीमल का बच्चा खिलाने की बहुत आरजू है। बीबी जान, अभी इतना वक्त कब हुआ? जब अल्लाह की मर्जी होगी नवाज देगा, ज़रीना ने सब भाव से कहा, जबकि करीब ही बैठी सब्जीना सोच में पड़ गई और फिर मौका निकाल कर इन्होंने जीमल को घेर लिया। जाविर कमरे में नहीं था और वो अलमारी दुरुस्त कर रही थी। आइए मम्मा। इसने सोफे पर से कुशन हटाकर इनके लिए जगह बनाई। इधर उधर की कुछ बातों के बाद वो असल मकसद की जानिब आ गई। जाविर का रवैया तो ठीक है ना तुम्हारे साथ? ये सवाल वो पहले भी कर चुकी थी। मम्मा, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। आप क्यों परेशान होती हैं? इसने माँ के गले में बाहें डाली तो इन्होंने इसकी पेशानी चूम ली। माँ को वहम करने की आदत होती है, और फिर तुम्हारी और जोहा की शादी साथ ही हुई है। वो लोग घूमने फिरने भी गए और तुम दोनों तो शादी के बाद एक दफ़ा भी कहीं घूमने नहीं गए। वो मजीद भी कुछ कहते कहते रुक गई। दरवाजे से अंदर आता जाविर इधर ही रुक गया जीमल का जवाब सुनने के लिए। मम्मा, आप जानती हैं जाविर असिस्टेंट कमिश्नर है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है इन पर, इनकी जॉब में इतना टाइम ही नहीं मिलता। इसने जाविर की वकालत की और इसी वक्त सब्जीना की नज़र दरवाजे पर खड़े जाविर पर पड़ी तो वो सोफे से खड़ी होगी। कहाँ थे तुम जाविर? मैं स्टडी में बुक ढूंढ रहा था। इसने हाथ में पकड़ी किताब ले आई। आइए बैठिए। नहीं बेटा, मैं चलती हूँ, आगा जी को चाय का टाइम हो रहा है। आगा जी सिर्फ सब्जीना के हाथ की चाय पीते थे। क्या कह रही थी पप्पो? वो सब्जीना के जाने के बाद सोफे पर बैठता हुआ पूछने लगा। बस यूं ही माओ वाले वहम सताते हैं। वो बालों को कैचर से आज़ाद करने लगी ताकि सुलझा सके। मसलन, इसने गहरी नज़र जीमल के चमकते चेहरे पर डाली। पता नहीं कौन से टोटके इस्तेमाल करने लगी है ये लड़की, इसने सोचा। मसलन यही कि हम दोनों शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए, तो शायद मैं खुश नहीं उस रिश्ते से। इसने बताया, मैं परसों इस्लामाबाद जा रही हूँ, तुम चाहो तो चल सकती हो। मैं खुद पर कोई इल्ज़ाम लेना पसंद नहीं करूँगा। किन किन इल्ज़ामात से बरी होंगे आप जाविर अमान साहब? इसे आजकल अपने खाली दामन का शिद्दत से एहसास होने लगा था, और ये एहसास इस वक्त होने लगता है जब वो सबको जोहा की तरफ खातिरदारी करते देखती। सब इसके लिए भी यूं ही मुतारफ़ होते जो अगर जाविर से इसके हकूक़ से नवाजता, मगर वो तो इसकी नापसंदीदा थी। फिर कैसे वो इसे इस काबिल गर्दानता? बहुत कम उम्री से इसे जाविर में एक आदत थी, नापसंदीदा चीज़ों को वो छूना पसंद नहीं करता था। फिर जीमल को इस शर्फ कैसे बख्शता? ये बात अब जीमल की समझ में आ गई थी। क्या क्या इल्ज़ामात तुमने मेरे खाते में डाल रखे? कौन सा हक तुम्हारे इस घर में पूरा नहीं हुआ? क्या पाबंदी है तुम पर? बताना पसंद करोगी? वो तलख हुआ। हक की बात तो ना करें। एक अरसा वो मैंने मांगना और छीनना दोनों छोड़ दिए। अलबत्ता मैं खुद को किसी पर तरस खाते नहीं देख सकती। इसकी पलकें भीग गई। तभी शीशा दरवाज़ा नॉक करके अंदर आ गई। आओ गुड़िया। वो एकदम संभल गया। जीमल भी संभल गई और चेहरे पर मुस्कुराहट से जाने लगी। हमजा भाई और जोहा आप ही आए हैं। हमजा भाई आपका पूछ रहे हैं, इसने बताया। चलो मैं आ रहा हूँ। ये सोचकर उठ गया कि जीमल से फिर कभी हिसाब बेबाक कर लेगा। हाँ साहब, कहाँ तक पहुँची आपकी दास्तान मोहब्बत?
حمزہ نے ٹیرس کی کرسی سنبھالی. ضروری ہے کہ بیوی سے محبت بھی کی جائے؟ وہ بھی اس کے برابر کی کرسی سنبھال چکا تھا. 80% لوگ تو بنا محبت کے ٹھیک ٹھاک زندگی گزار لیتے، پر تم جیسا شخص جو شادی سے پہلے ان خرافات میں نہیں پڑتا، پسند نہیں کرتا، پھر قسمت سے زیمل جیسی لڑکی جس کی شریک حیات ہو، وہ اسے محبت کے بنا نہیں رہ سکتا. حمزہ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گیا. لگتا ہے تو یہ ہے کہ محبت ہوتی جا رہی ہے، مگر وعدہ کرو کہ تم زہر سے نہیں کہو گے. زاویہ نے تنبیہی لہجے میں کہا تو حمزہ بولنے لگا. زہر، میرے درمیان اس موضوع پر بات ہونے کی نوبت نہیں آتی. وہ زہر سے بھی یہی کہتی ہے کہ سب اچھا ہے، خاص طور پر جب تم بہت اچھے ہو. مگر تم کیوں نہیں چاہتے کہ یہ بات اسے معلوم ہو؟ حمزہ نے پوچھا. میں تمہاری طرح نکما نہیں ہونا چاہتا کہ جس کا بیوی کے بغیر گزارا ہی نہ ہو. ایک بار اسے پتہ لگ گیا کہ زاویہ رحمان اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا تو وہ سارے اگلے پچھلے حساب برباد کرنے کے چکر میں لگ جائے گی. میں اس کے آگے اتنا بے بس نہیں ہونا چاہتا. اس نے ڈوبتے سورج کو دیکھتے ہوئے کہا. اسی وقت ملازمہ چائے کی ٹرے لے کر آ گئی تو دونوں نے موضوع بدل دیا. زاویہ آج کچھ جلدی آ گیا تھا. شیزہ نے بتایا کہ زیمل پھپھو کی طرف گئی ہے. زوہا سے ملنے کے لیے وہ ملازمت سے چائے کا کہہ کر ڈائننگ ٹیبل پر ہی بیٹھ گیا. چائے کا انتظار کرتے ہوئے اس نے صبح کا اخبار اٹھا لیا. دائیں جانب بی بی جان کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا. زیمل کا نام سن کر وہ متوجہ ہوا. اندر سے بی بی جان اور ماما محو گفتگو تھی. زرینہ، تم اب زیمل کو مناہل کے ساتھ ہاسپٹل لے ہی جاؤ چیک اپ کروانے. آج مسز عباس آئی تھی. وہ بھی پوچھ رہی تھی کہ زہر زیمل کی شادی ساتھ ہوئی ہے. زہر کی 2 ماہ بعد ڈلیوری ہو جائے گی. زیمل کے یہاں خوشخبری ہے کہ نہیں؟ میں لوگوں کی زبان بند نہیں کر سکتی، مگر میری بچی یہ سب سنے گی تو اسے کتنا دکھ ہوگا. ان کا لہجہ ازرتا تھا. آپ ٹھیک کہتے ہیں بی بی جان. سبزینہ بھی اس بات کو لے کر بہت پریشان رہتی ہے، ماما نے کہا. حالانکہ شادی کو اتنا عرصہ نہیں ہوا، مگر جب 2 شادیاں ساتھ ہوتی ہیں تو لوگوں کو اس طرح کی باتیں بنانے کا بہانہ مل جاتا ہے. مگر کیا کہوں میں زیمل سے؟ اسے اتنا رنج ہوگا. یہ سب سن کر وہ سوچے گی کہ ہم سے صبر نہیں ہو رہا. ماما نے سمجھانا چاہا. بات بی بی جان کی سمجھ میں بھی آ گئی، اس لیے کہنے لگی. رہنے دو، میں عشاء کے بعد زاویار کی اولاد کے لیے وظیفہ شروع کر دیتی ہوں. میرا مولا سب اچھا کرے گا. بی بی جان کی بات سن کر وہ اٹھنے لگا تھا کہ ملازمہ چائے لے کے آ گئی. حالانکہ اب اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا، مگر وہ چائے کا کپ تھام کر بیٹھ گیا. اسی وقت ٹیلی فون کی بیل بجنے لگی. وہ اٹھنے لگا تھا کہ ماما نے ریسیور اٹھا لیا. ہیلو، کیا کہہ رہے ہو تم؟ زیمل ٹھیک تو ہے؟ کہاں ہو تم؟ وہ تیزی سے اٹھ کر ماں کے نزدیک آ گیا جو ریسیور رکھتے ہوئے سخت گھبرائی بھی لگ رہی تھی. کیا ہوا ماما؟ اس نے ماما کو مخاطب کیا. ڈرائیور تھا کہہ رہا تھا کہ زرمینہ کے گھر سے واپسی پر ایک گاڑی نے ان کی گاڑی کو ٹکر ماری ہے. زیمل کے سر پر چوٹ آئی ہے. وہ اسے لے کر ڈاکٹر زیدی کی کلینک گیا ہے. وہیں سے فون کر رہا ہے. وہ رونے لگی. کس کی نظر لگ گئی میرے گھر کو؟ اتنے میں بی بی جان اور سبزینہ بھی آواز سن کر باہر آ گئی تو وہ ماما کو ان کے پاس چھوڑ کر خود گاڑی لے کر ڈاکٹر زیدی کی کلینک آ گیا، جہاں زیمل اور ڈرائیور موجود تھے. زیمل کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جبکہ گل خان کے بازو پر چوٹ آئی تھی. وہ گل خان سے حادثے کی تفصیل پوچھنے لگا. گل خان کا خیال تھا کہ گاڑی زرمینہ کے گھر سے واپسی پر ان کے پیچھے تھی، مگر وہ اس کا نمبر نوٹ نہیں کر سکا. یار، یہ ویسے رائٹر نے نا بڑے ہی بندے کا ایکسیڈنٹ کرایا ہے. ایکسیڈنٹ جو کچھ مار دیتے، کچھ زخمی کر دیتے. بڑی رائٹر جی تھوڑا ہاتھ ہولا رکھ لینا سی. اچھا. زاویہ نے اسے چھٹی دے دی اور زیمل کو لے کر گھر آ گیا. پہلے اس کا ذہن انتشار کا شکار تھا، اب یہ نئی پریشانی آ گئی تھی. انکوائری کروانے سے پتہ چلا کہ وہ گاڑی چوری کی تھی. 2 روز پہلے اس کی گمشدگی کی رپورٹ علاقے کے تھانے میں درج تھی. دوسرے دن وہ اسلام آباد چلا گیا. زیمل کو چونکہ سر کے زخم سے بخار آ گیا تھا، اس لیے وہ اسے ساتھ نہیں لے گیا. البتہ اس نے وہاں سے زیمل کی طبیعت دریافت کرنے کے لیے فون کیا تو وہ سو رہی تھی. وہ اسلام آباد سے آیا تو اس کے ٹرانسفر آرڈر آ گئے. سکھر جانا تھا اسے. بی بی جان کے کہنے پر زیمل نے زاویہ کے ساتھ اپنا سامان بھی پیک کر لیا. بادام کے درختوں سے گھرا وہ گھر بہت خوبصورت تھا جو زاویہ کو رہائش کے لیے ملا تھا. زاویہ نے بتایا کہ 1-2 دن میں ملازم بھی آ جائے گا. فی الحال تو جو کرنا تھا اسے خود ہی کرنا تھا. زاویہ آفس رپورٹ کرنے چلا گیا، جبکہ زیمل دوپٹہ کمر پر باندھ کر گھر کی حالت درست کرنے لگی جو گرد سے اٹا ہوا تھا. صفائی سے فارغ ہو کر وہ نہانے گھس کے گیلے بالوں کو سلجھا کر اس نے کچن کا رخ کیا تاکہ کھانے پینے کا کچھ انتظام کر سکے. کچن میں کھانے پینے کا سامان وافر مقدار میں تھا. کچن میں فریج بھی بھرا ہوا تھا. شاید زاویہ پہلے سے انتظام کر چکا تھا. وہ چکن کڑاہی چولہے پر رکھ کر پلٹی تو زاویہ کو دروازے میں استادہ دیکھ کر ٹھٹک گئی. وہ کافی دیر سے کھڑا اس کی زلفوں سے ٹپکتی بوندوں کو دیکھ رہا تھا. زیمل کا کام میں انہماک اس قدر گہرا تھا کہ اسے زاویہ کی آمد کا احساس ہی نہیں ہوا تھا. وہ ڈپلیکیٹ چابی سے گیٹ کھول کر اندر آیا تھا. آپ کب آئے؟ وہ پوچھنے لگی. ابھی. وہ فریج کھول کر پیپسی کا کین نکالنے لگا. کھانے میں کتنی دیر ہے؟ زاویہ نے پوچھا. آدھا گھنٹہ لگے گا. اس کا جواب سن کر وہ ٹی وی لاؤنج پہ جا کر بیٹھ گیا نیوز چینل لگا کر. رات کے کھانے کے بعد زیمل نے اسے چائے بنا کر دی اور پھر عشاء کی نماز ادا کرنے لگی. جبکہ وہ کمرے میں چلا گیا. زیمل نے دوسرا بیڈ روم بھی اپنے لیے صاف کر لیا تھا. اس کا ارادہ وہیں سونے کا تھا. کافی انتظار کے بعد جب وہ کمرے میں نہیں آئی تو زاویہ اسے ڈھونڈتا ہوا دوسرے بیڈ روم میں آ گیا. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا. میں نے سوچا یہاں سونے میں کوئی حرج نہیں. اس نے اپنا ارادہ بتایا. میں تمہیں اپنے ساتھ اس لیے نہیں لایا کہ تم الگ ہی دنیا بسا لو. اس کے لہجے میں کچھ نیا تھا جو وہ بنا اس کی بات کا جواب سنے اس کی کلائی پکڑ کر اپنے ساتھ اپنے روم میں لے آیا. چاہتے کیا ہیں آپ؟ وہ جھنجھلائی. عجیب شخص سے سکون سے جینے بھی نہیں دے رہا.
میں تو کچھ نہیں چاہتا، البتہ میری ماں اور دادی کو میرے بچوں کے کھلانے کی چاہت ضرور ہے۔ اس کا فکرہ سن کر زیمل کی پیشانی عرق آلود ہو گئی، مگر میں ایسی کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتی۔ اسے بھی اب ضد ہونے لگی تھی۔ نہ تو میں تم سے مشورہ مانگ رہا ہوں، نہ ہی اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ اب وہ نائٹ بلب چلانے کے بعد دوسری لائٹس آف کر رہا تھا۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ سمجھنا ہی چاہ رہا ہوں۔ اس کے اب کے سرگوشی زیمل کے بے حد نزدیک سے ابھری تھی۔ آپ اس طرح، مگر اس نے زیمل کو فکرہ مکمل کرنے نہیں دیا۔ البتہ اس کی بے خودی زیمل کو سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ اب اسے محبت کرنے لگا۔ اگر ایسا ہے تو کیا چیز اسے اظہار سے روک رہی ہے؟ جب وہ ناشتہ کرنے آیا تو وہ منہ پھلائے کچن میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر ناشتے کے لوازمات سیٹ کرنے لگی۔ تمہارے منہ میں 12 کیوں بج رہے ہیں؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگا۔ میں آئندہ سے اس طرح آپ کے لیے تختہ مشق نہیں بن سکتی، سنا آپ نے؟ چیخ کر بولتی ہوئی وہ پہلے والی زیمل لگ رہی تھی۔ مجھے اپنی ماں کی خواہش کو پورا کرنا ہے مسز زیمل اوان۔ زیمل کو چڑھانا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے کراچی جانا ہے، اس نے ٹریک بدلا۔ ابھی نہیں۔ وہ انڈا چھری سے کاٹنے لگا تو وہ چائے کا کپ ٹیبل پر پٹک کر کچن سے واک آؤٹ کر گئی۔ زاویہ نے بے حد سکون سے ناشتہ مکمل کیا اور آفس چلا گیا۔ آج سے زیمل کی کوئی حرکت بری نہیں لگ رہی تھی۔ امان ہاؤس سے ہر دوسرے دن فون آتا تھا، فردن سبھی سے بات چیت ہوتی تھی۔ زاویہ اپنے کہنے پر کاربند تھا۔ بعض اوقات وہ سوچتی کہ اگر یہ شخص محض میرا دل بہلانے کے لیے کہہ دے کہ اسے مجھ سے محبت ہے تو میری تو زندگی سنور جائے گی، مگر زاویہ امان اپنی زندگی کا مالک تھا۔ روزہ شب یوں ہی گزر رہے تھے، کراچی سے فون آیا کہ زحا کے ہم بیٹی ہوئی ہے۔ وہ بے چینی سے زاویہ کی منتظر تھی کہ اسے یہ خبر سنائے، لیکن آج وہ لیٹ ہو گیا۔ ملازم بھی کام ختم کر کے جا چکا تھا۔ وہ شدید بوریت محسوس کر رہی تھی، اس لیے ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی۔ اچانک گھوپن اندھیرا چھا گیا، لائٹ چلی گئی۔ او ہو یار، گھوپن اندھیرا چھایا ایسی ہلے۔ ہاں جی، لائٹ چلی گئی تھی۔ وہ صوفے پر ہی پاؤں سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ اندھیرا اسے ڈرانے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر کینڈل روشن کر لیتی۔ اچانک چھت پر ٹھک ٹھک ہونے لگی، جیسے کوئی موجود ہو۔ اس کی چیخ نکل گئی، ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لب یہی دعا کر رہے تھے کہ زاویہ جلدی آ جائے۔ شروع سے بھرے پورے گھر میں رہ رہی تھی، ایسا اتفاق کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ نہ جانے روتے روتے کتنا وقت بیت گیا جب اچانک دروازہ کھلا اور روشنی کی لکیر اندر آئی۔ زاویہ نے اپنے سیل فون کی ٹارچ چلائی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر وہ اٹھی اور دوڑتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی اور مزید رونے لگی، ساتھ ہی بول بھی رہی تھی، کسی کو میری پرواہ نہیں، ڈر کے مارے دم نکل جاتا تو یہاں کون میرے لیے مرا جا رہا ہے۔ زاویہ نے بنا کچھ کہے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اب بھی زاویہ کو اپنی نازک پاؤں میں جکڑے کھڑی تھی۔ اسی دوران لائٹ بھی آ گئی۔ پھر زاویہ نے اسے صوفے پر بٹھایا اور اس کے لیے پانی کا گلاس لیا، جسے اس نے تھام لیا۔ آنسو میں اب تیزی نہیں رہی تھی۔ زاویہ کا دل اس کی حالت دیکھ کر پگھل رہا تھا۔ شام سے وہ کتنی بار فون ٹرائی کر چکا تھا، مگر شاید ریسیور ٹھیک سے نہیں رکھا تھا۔ اسے اچانک ایک میٹنگ میں جانا پڑ گیا تھا۔ کسی کا فون آیا تھا زیمل؟ اس نے پوچھا۔ کراچی سے فون آیا تھا، وہ سو سو کرتی بتانے لگی۔ تم نے ریسیور ٹھیک سے نہیں رکھا؟ میں شام سے ٹرائی کر رہا ہوں، مگر مسلسل انگیج کی ٹون آ رہی ہے۔ مجھے ایک میٹنگ میں جانا پڑ گیا تھا۔ زیمل نے فون نہیں لے کے، موبائل نہیں لے کے رہتا ہے زیادہ دور فٹے مزاویہ ایک فون ہی بندہ لے دے اپنی انا دے وچ ہی رہنا، ایک فون نہیں لے کے رہتا۔ وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ہوا بولا۔ پھر کھانے کے بعد اس نے زاویہ کو بتایا کہ زحا کے ہاں بیٹی ہوئی ہے۔ زاویہ بھی یہ خبر سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے حمزہ کو فون کر کے مبارکباد دی۔ زیمل نے بھی زحا سے بات کی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو سر چکرانے لگا اور طبیعت متلانے لگی۔ شاید رات کھانا دیر سے کھایا تھا، اس لیے اس نے خود ہی نتیجہ اخذ کیا۔ پھر اسے کیا آنے لگی۔ وہ بھاگ کر واش روم کی جانب گئی۔ زاویہ سو کر اٹھا تو وہ صوفے پر لیٹی تھی، حالانکہ وہ اس کے اٹھنے سے پہلے ناشتہ بنا لیتی تھی۔ اس نے سوچا کہ رات دیر سے سونے کی باعث اس کی نیند پوری نہیں ہوئی۔ وہ خود ہی کچن میں آ کر ناشتہ بنانے لگا۔ حمزہ سنتا تو کتنا ہنستا۔ واپس آ کر دیکھا تو ابھی بھی سوئی ہوئی تھی۔ زیمل جب سو کر اٹھی تو وہ آفس جا چکا تھا۔ فلاسک میں چائے رکھی تھی، ایک پلیٹ میں انڈا آملیٹ اور بریڈ بھی تھی، مگر اسے یہ سب دیکھ کر دوبارہ سے متلی ہونے لگی تو بنا کھائے پیے کمرے میں آ گئی۔ واہ، پہلے آپ زاویہ نو ناشتہ بنا کے پیش کر دی سو، مجھے زاویہ بنا کے رکھ کے گیا تو کھادا نہیں گیا۔ ماں صدقے ذریعے 12 بجے کے قریب زاویہ کا فون آیا۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ اس نے ناشتہ کر لیا۔ دل ہی نہیں چاہ رہا، عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے، شاید رات کو کھانا دیر سے کھایا تھا اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ اوکے، میں 2 بجے تک آتا ہوں تو پھر تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گا۔ اس کا متفکر لہجہ زیمل کے من آنگن میں پھول کھلا گیا۔ زاویہ جیسا شخص اس کے لیے پریشان ہے۔ 2 بجے وہ آیا تو اس کی طبیعت کچھ بہتر تھی۔ ناشتہ نہیں کیا، البتہ چائے پی چکی تھی۔ وہ اسے ڈاکٹر آسما کے کلینک لے آیا جو گھر سے نزدیک تھا۔ ڈاکٹر آسما نے ایک ٹیسٹ کرنے کے بعد زاویہ کو بتایا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ اس کا دل یہ خبر سن کر جھوم اٹھا۔ کلینک سے واپسی کے سفر میں وہ چہرے پر زمانے بھر کی بیزاری سجائے بیٹھی تھی۔ اتنی بیزار کیوں ہو رہی ہو؟ اس نے ونڈو اسکرین میں سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ آپ کا مقصد تو پورا ہو گیا، مجھے کراچی بھجوا دے، زیمل منہ بنا کر بولی۔ اتنی جلدی تو مجھ سے بیزار ہوگی؟ دعوے تو بہت کرتی تھی، اب عمل کا وقت ہے تو بھاگ رہی ہو۔ الفاظ سے زیادہ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ زیمل سٹ پٹا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ راستے میں زاویہ نے ایک جگہ سے کھانا پیک کروایا۔ کھانے کے بعد اس نے امان ہاؤس فون کر کے خوشخبری سنائی تھی، اس لیے شام تک وہاں سے مبارکباد کے فون آتے رہے۔ بی بی جان چاہتی تھی کہ زیمل یہ عرصہ امان ہاؤس میں گزارے۔ مجبوراً زاویہ کو حامی بھرنی پڑی، حالانکہ اب اس کا دل آمادہ نہیں ہو رہا تھا زیمل کو خود سے دور بھیجے۔ 2 دن بعد جبران آیا۔ وہ جی میں آج ہی گاؤں سے آیا ہوں، مجھے عارضی طور پر رکھا گیا، کام پسند آیا تو نوکری پکی ہو جائے گی، وہ دانت نکال کر بولا۔ جبران سر ہلاتا ہوا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور بولیا سی۔
زیمل پہلے بیٹھ گئی تھی، ڈرائیور نے بھی سیٹ سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ 10 منٹ کے سفر کے بعد گاڑی اچانک رک گئی۔ اننوا ڈرائیور نے کوئی کانڈ کرنا۔ کیا ہوا؟ جبران جیپ بھر کے بیزار ہوا۔ زیمل کی بھی بری حالت تھی، گاڑی میں کوئی خرابی ہو گئی ہے۔ ڈرائیور بونٹ کھول کر کھڑا ہو گیا، جبران بھی باہر نکلا ہے۔ اس سنسان علاقے میں سے خراب ہونا تھا، یہاں تو ٹیکسی بھی نہیں ملے گی۔ پیچھے ہونے والی آہٹ پر وہ مڑنا چاہتا تھا، مگر سر پر اچانک کسی وزنی چیز کی ضرب نے اسے موقع نہیں دیا اور وہ لہراتا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ تے جبران صاحب نو آپ ڈرائیونگ نہیں آندی؟ ایڈا سی کہ ایڈا بڑا ہو کے ڈرائیونگ نہیں سیکھی، ڈرائیور دے نال آیا۔ یہی حال زیمل کا ہوا، فرق صرف اتنا تھا کہ اسے کھڑکی سے کوئی چیز سنگھائی گئی تھی۔ زاور پہلی فلائٹ سے کراچی پہنچا، ٹیلی فون پر پاپا نے اسے وہاں کی صورتحال بتائی تو اسے خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ زیمل اور جبران کو لینے جو ڈرائیور ایئرپورٹ گیا تھا وہ اسے کسی نے زخم کر کے جھاڑیوں میں ڈال دیا، اور جو شخص زیمل اور جبران کو لینے ایئرپورٹ گیا تھا، اچھا ایئرپورٹ تو ڈرائیور لینڈ گیا سی، پھر ٹھیک ہے۔ اس نے جبران کو بتایا کہ وہ نیا ڈرائیور ہے۔ راستے میں اس نے بہانے سے جبران کو بے ہوش کر دیا اور زیمل کو لے کر غائب ہو گیا تھا۔ جبران کو ہوش آیا تو وہ گاڑی میں بے ہوش پڑا تھا اور ڈرائیور زیمل سمیت لاپتہ تھا۔ اسی وقت اصلی ڈرائیور زخمی حالت میں امان ہاؤس پہنچا تھا۔ زاور نے اپنا اثر رسوخ لگایا تھا زیمل کے متعلق کچھ معلوم ہو جائے، مگر 2 دن گزر جانے کے باوجود بھی کچھ پتہ نہ چلا۔ بی بی جان خود کو مجرم گردان رہی تھی کہ اچھی بھلی وہ سکھر میں رہ رہی تھی، انہیں کیا سوجا اور اسے بلوا بھیجا۔ پتہ نہیں کون لوگ ہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہوں گے، ہم نے تو کبھی اس کے ساتھ سختی نہیں کی۔ زرینہ پریشان ہو رہی تھی جبکہ سبزینہ چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی۔ ان کے جینے کا واحد آسرا زیمل تھی، ان کی جان تھی اپنی بیٹی میں۔ زیمل کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو نیچے چھت والے کمرے میں پایا جس میں کوئی کھڑکی کوئی روزن نہیں تھا۔ دائیں طرف باتھ روم تھا جس کا دروازہ ادھ کھلا تھا۔ بائیں جانب سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی، شاید یہ کسی گھر کا تہہ خانہ تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ ہتھکڑی نما کسی چیز سے بندھے ہوئے تھے۔ کمرے میں فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ پتہ نہیں کتنا وقت ہوا تھا اسے یہاں آئے ہوئے، حد درجہ نکاہت طاری تھی اس پر، تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس پر غشی طاری ہو رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ایک کمزور بلب روشن تھا۔ نہ جانے کون سی گھڑی تھی جب سیڑھیوں پر آہٹ ہوئی سنائی دی۔ اس نے بمشکل بند ہوتی آنکھوں کو کھولا، ایک پل کو اس کی دھڑکنیں بھی منچ بند ہو گئی۔ جینز اور شرٹ میں ملبوس تائشہ سیڑھیاں اتر کر آ رہی تھی۔ تائشہ تو وہی نہیں جتنا رشتہ ہے ایسی جاویار کا۔ تو تم ابھی زندہ ہو؟ بہت جاندار ہو، اتنے دن سے بنا کھائے پیے بھی زندہ ہو۔ تائشہ اس کے نزدیک آ کر رک گئی۔ تائشہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے جاننے دو۔ اس نے اپنے خشک لبوں پر پہلی زبان پھیری، حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ تم نے مجھ سے میرا پیار چھینا۔ تائشہ کو زندگی میں پہلی بار ہار سے دو چار کرنے والی تم ہو زیمل، تمہاری اوقات کیا ہے؟ میں نے تمہاری شادی سے پہلے تمہیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کی تھی مگر میرے آدمی سے چوک ہو گئی۔ پھر اچانک مجھے پاکستان سے باہر جانا پڑ گیا اور تم زاور سے شادی رچا کر بیٹھ گئی۔ 1 ہفتہ ہوا مجھے پاکستان لوٹے اور جب میں ڈیرہ زرگین میں تھی تو مجھے معلوم ہوا کہ تم زاویار کے بچے کی ماں بننے والی۔ یہ سن کر ہی میرے تن بدن میں آگ لگی۔ زاویار تم سے محبت کرتا ہے؟ اوان ہاؤس والوں نے جب میرا رشتہ نامنظور کیا تو اس وقت ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں زاویار کو کسی کا ہونے نہیں دوں گی۔ اس کا ہر لفظ ذہن میں بجھا ہوا، آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو؟ فرسٹ ایئر سے میرا اور زاویار کا ساتھ ہے، میں اچھی طرح اس کے مزاج سے واقف ہوں۔ ناپسندیدہ چیزوں کو تو وہ چھونا تک پسند نہیں کرتا۔ وہ یہ کہہ رہی تھی، زیمل کی پوری آنکھیں کھل گئی۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے تبھی اس نے تمہیں یہ اعزاز سے نوازا ہے، مگر اب میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گی۔ اس کے بعد زاویار کی باری ہے، اسے سرکاری معاملات میں ایسا الجھاؤں گی کہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ تائشہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، پیٹ میں عجیب سی گڑگڑاہٹ ہو رہی تھی، پیاس سے برا حال تھا، کہیں میں مر تو نہیں رہی، یہ اسے آخری خیال آیا۔ پھر اس کے بعد زیمل کی آنکھیں بند ہو گئی۔ رات کے پچھلے پہر وہ نماز حاجات پڑھنے کے بعد زیمل کی بازیابی کے لیے دعا گو تھا۔ میرے اللہ اسے مجھ سے ملا دے، اب میں اسے کچھ نہیں چھپاؤں گا، اسے بتا دوں گا کہ میں کب سے اس سے محبت کرنے لگا ہوں، مگر میری انا ہاتھ باندھے سامنے کھڑی رہتی ہے، مجھے اظہار سے روکتی ہے، مگر اب میں نے اپنی انا کو پابا زنجیر کر دیا ہے، میں اس کے بغیر ادھورا ہوں، میرے مولا مجھے مکمل کر دے، مجھے نواز دے، میری فریاد سن لے مالک۔ آنسو نکل کر جائے نماز پہ جذب ہو رہے تھے۔ بہت دیر بعد اس نے اپنے مالک سے ہم کلام ہونے کے بعد سجدے سے سر اٹھا اور اپنا چہرہ صاف کرنے لگا۔ جیسے جیسے دن گزرے تھے اسے ایک خوف جکڑنے لگا تھا، اگر زیمل کو کچھ ہو گیا تو۔ کئی جگہ پولیس نے ریڈ کی تھی، کتنے ہی لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا چکا تھا، مگر زیمل کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ ٹیلی فون کی بیل بجی تو وہ سر سے ٹوپی اتار کر ٹیلی فون کی جانب بڑھا۔ یس، زاویار اسپیکنگ۔ دوسری جانب زاویار کا دوست تھا ڈی ایس پی سرفراز، اس علاقے میں تعینات تھا جہاں سے زیمل لاپتہ ہوئی تھی۔ زاویار، آدھے گھنٹے پہلے شارع فیصل پر تائشہ زرگین کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لگتا ہے کہ بھابھی کے اغوا میں تائشہ کا ہاتھ ہے، تم فوراً آ جاؤ۔ سرفراز نے فون بند کر دیا۔ زاویار سارا راستہ یہی سوچتا رہا کہ تائشہ نے ایسا کیوں کیا۔ 20 منٹ بعد وہ سرفراز کے سامنے تھا۔ تائشہ نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کر رہی تھی، اسے شدید زخمی حالت میں عباسی شہید ہسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا، ہم ہسپتال چل رہے ہیں۔ سرفراز اپنی سیٹ سے اٹھ گیا۔ زیمل کا کچھ پتہ چلا؟ وہ بے قراری سے پوچھنے لگا۔ تائشہ غفلت میں ایک ہی جملہ دہرا رہی ہے، وہ اسے کبھی نہیں ملے گی۔ وہ دونوں جیپ میں آ بیٹھے، زاویار نے اپنی گاڑی ادھر ہی موڑ لی۔
اس بات سے لگ رہا ہے کہ ہمیں تائشہ کے ذریعے ہی بھابھی کی خبر معلوم ہوگی۔ میں نے سب کو انسپیکٹر کو ٹیم کے ساتھ تائشہ کی رہائش گاہ کو چیک کرنے بھیجا۔ سرفراز نے بتایا وہ دونوں راستے میں تھے جب سب انسپیکٹر سفتر کا فون آ گیا۔ سرفراز سے بات کرنے لگا، پھر فون بند کرنے سے پہلے اس نے ڈرائیور کو روٹ بدلنے کی ہدایت دی، پھر زابیر سے مخاطب ہوا۔ تائشہ کی رہائش گاہ میں ایک تہخانہ ہے اور وہاں ایک لڑکی بے ہوشی کی حالت میں ملی ہے، ہم ادھر ہی چل رہے ہیں۔ زابیر کو اپنی دھڑکن ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی ایک زیر تعمیر کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں رک گئی۔ نزدیک ہی 2 کانسٹیبل کھڑے تھے۔ سرفراز ان سے کچھ پوچھنے کے بعد زابیر کو لیے اندر جا رہا تھا۔ زابیر کو اپنی دھڑکن کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، اس کا دل زیمل کی خیریت کے لیے تسبیح کر رہا تھا۔ تہہ خانے میں بے ہوشی کی حالت میں زیمل موجود تھی۔ سرفراز کا ایک ماتحت جو ان کے ساتھ تہہ خانے تک آیا تھا وہ کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ زابیر نے اس کا نام لے کر مخاطب کیا تھا مگر وہ ہوش خود سے بیگانہ تھی۔ زابیر نے سرفراز کو مخاطب کیا، میں اسے ہاسپٹل لے جا رہا ہوں۔ سرفراز نے اپنے ماتحت کو زابیر کے ساتھ جانے کا کہا۔ زابیر نے جھک کر زیمل کو ٹھنڈے فرش سے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اس کے آنکھوں کے گرد ہلکے بے حد گہرے ہو رہے تھے، رنگت میں ہلدی کی آمیزش لگ رہی تھی۔ ہسپتال میں سے فوری ٹریٹمنٹ دیا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد اس کی نبض کچھ بہتر چلنے لگی تو زابیر نے اوان ہاؤس کو اطلاع کر دی۔ 15 منٹ بعد اوان ہاؤس سے پہلی گاڑی ہسپتال آ چکی تھی زیمل کو دیکھنے کے لیے جو ابھی تک بے ہوش تھی۔ 2 دن بعد زابیر سرفراز کے آفس آیا۔ تائشہ کا اسی رات انتقال ہو چکا تھا۔ زابیر یہ گتھی اب بھی سلجھا نہیں پایا تھا کہ تائشہ کو زیمل سے کیا دشمنی تھی۔ یہی سوال اس نے سرفراز سے کیا تو بولنے لگا، صحیح جواب تو بھابھی دے سکتی ہے، میں تو ایک اندازہ لگا سکتا ہوں کہ وہ تم سے محبت کرتی تھی، تم نے اس کی وجہ بھابھی سے شادی کر لی تو اس نے اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے بھابھی کو اغوا کروا لیا۔ سرفراز نے بتایا، مجھے کبھی اندازہ بھی نہیں ہوا اس کی فیلنگس کا۔ وہ پرسوچ انداز میں بولا، شاید اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ تم اپنی والدہ کی پسند سے شادی کرو گے اور اگر تم سے محبت کا اظہار کر دیتی تو تمہاری نظر میں اس کا امیج خراب ہو جاتا۔ سرفراز اچھی طرح سوچ بچار کر چکا تھا۔ بہرحال اصل بات تو زیمل ہی بتا سکتی ہے، اس نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اب کیسی طبیعت ہے بھابھی کی؟ سرفراز نے پوچھا۔ پہلے سے بہتر ہے مگر بہت چپ چپ رہتی ہے، شاید خوفزدہ ہے، میں اب ہاسپٹل ہی جاؤں گا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور سرفراز سے مصافحہ کر کے باہر آ گیا۔ ہاسپٹل میں اس وقت زیمل کے پاس سبزینہ اور زریرہ دونوں موجود تھی۔ سبزینہ اسے سوپ پلا رہی تھی۔ زابیر کو دیکھ کر کسی خیال سے اس کی پلکیں بوجھل ہوگی، پہلی دفعہ وہ اس کے جاگتے میں آیا تھا۔ زیمل اب کیسی ہو؟ وہ اس کے بیڈ کے نزدیک کھڑا پوچھ رہا تھا۔ اب تو بہتر ہوں، بنا کھائے پیے کبھی اتنا وقت گزارا نہیں، اس لیے آپ سب کو پریشان کر دیا۔ آخری الفاظ نے بڑی امی سے کہے تھے۔ زابیر بھی ماں کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کچھ پتہ چلا تائشہ نے ایسی حرکت کیوں کی؟ انہوں نے بیٹے کو مخاطب کیا۔ سرفراز کا خیال ہے کہ اسے آپ کی بہو سے جلن محسوس ہوئی تھی، اس لیے اس نے زیمل کو اغوا کروایا تھا۔ زابیر نے بغور زیمل کو دیکھا جس کی زرد رنگت میں زابیر کی بات سن کر سرخی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی، اللہ ہمیں بھی مزید آزمائشوں سے بچائے۔ بڑی امی نے دعا کی، پھر وہ دونوں اوان ہاؤس چلی گئی کیونکہ آج رات زابیر اس کے پاس رک رہا تھا۔ تائشہ نے تمہیں بتایا کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی تھی؟ زابیر بیڈ پر اس کے نزدیک بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ آپ جانتے تو ہیں۔ اس کی نظریں اپنی ہتھیلی کی لکیروں پر تھی۔ زابیر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیے۔ میری طرف دیکھ کر بات کرو زیمل، وہ یہ سمجھتی تھی کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ اب بھی اس کی شرٹ کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں تو اس میں غلط کیا؟ تائشہ یہ بات سمجھ گئی مگر تم جو میرے نزدیک رہتی ہے تم نہیں سمجھ سکی۔ وہ جذب کے عالم میں بولا، آپ نے کبھی احساس ہونے نہیں دیا؟ عادت جو نہیں ہے مجھے کسی کے نخرے اٹھانے کی۔ ایک مرتبہ بہت غرور سے یہ بات کہی تھی کہ میرے دل کے دروازے زیمل کے لیے کبھی نہیں کھلیں گے۔ شاید میرا غرور اللہ کو پسند نہیں آئی یا پھر تمہاری دعائیں قبول ہو گئی کہ میں شادی کے کچھ عرصے بعد ہی خود کو کمزور پانے لگا۔ ایک لڑکی نے میری محبت میں خود کو کیا سے کیا کر دیا، کتنی تزدیل کی تھی میں نے تمہاری، تم پھر بھی ثابت قدم تھی۔ شاید میں اب بھی تمہیں یہ نہ بتاتا مگر جب تم اغوا ہوئی تو میرا چین سکون غارت ہو گیا۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ تم مجھے مل جاؤ تو میں اپنی انا کو پس پش ڈال کر تمہیں بتاؤں گا کہ اب زابیر اوان بھی زیمل کی محبت میں نکما ہو گیا۔ اس نے اپنے لبوں سے زیمل کی ہتھیلی پر پھول کھلائے تو وہ سرخ ہو گئی۔ پاپا بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر وقار کا پرپوزل مناہل کیا ہے، مناہل کو منا لوں تو پھر اس کی شادی کے بعد ہم تم بھی گھومنے چلیں گے۔ وہ اسے اپنا پلان بتا رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ زندگی بہت حسین ہوگی، اب بس اسے ان دنوں کو بھلانا ہوگا جو اس نے تائشہ کی قید میں گزارے تھے۔ اس خوف کو دل سے نکالنا ہوگا جو اس کے دل میں جڑ پکڑ کر بیٹھ گیا تھا اور اسے امید تھی کہ وہ زابیر کی ہمراہی میں بہت جلد سب بھلا دے گی۔ جی تو گائز یہ چھوٹا سا خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ کو کیسا لگا یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ یہ ناول ہم نے ویسے کل ہی پورا کر سکتے تھے اس کو، کیونکہ یہ ہو سکتا تھا پورا کل ہی نا، لیکن نا بس کل میرے سر میں نے آپ کو بتایا تھا درد ہو رہی تھی، کچھ آج انٹرویو تھا، لیکن دیکھ لیں آج میں نے چھٹی نہیں ماری، آج اس کا پورا کر دیا ہم نے۔ تو مجھے تو یہ بڑا پسند ہے یہ ناول۔ اس کی سٹوری لائن اچھی تھی لیکن اس میں جو مجھے جو چیز اچھی نہیں لگی، جو مجھے بڑی دکھی لگی، وہ یہ چیز تھی شہریار کو نہیں مرنا چاہیے تھا یار۔ مناہل کی زندگی بھی ویسے چلتی، وہ اتنی ان کی کل والے اسٹارٹنگ پارٹ میں ان کی سٹوری بہت تھی یار، بلکہ وہ ایک سیکنڈ مین کپل تھا اور رائٹر صاحبہ نے شہریار ہی پھڑکا دیتا، تو شہریار کو نہیں پھڑکانا چاہیے تھا انہیں۔ باقی اوورآل ناول اچھا تھا تے زابیر دے نال چنگی ہوئی، جنی دیر تک اے والے ہیرو نوں ایک ودی ڈوز نہ مل جاوے تے اینا دی انا نہیں ٹوٹدی، تو اس کی انا ختم ہونے کے لیے یہ چیز ضروری تھی کہ زیمل اغوا ہو جاتی،
تو چلو شکر ہے اس کو بغیر کسی نقصان کی زیمل واپس مل گئی۔ تے تائشہ تے ویسے تائشہ نے آئی آ کے تائشہ نے بھی نا ویسے اینڈ پہ مر گئی۔ کیا فائدہ ہوا اتنا کچھ کرنے کا، اتنے ایکسیڈنٹ کرانے کا، سارا کچھ کرانے کا۔ لیکن یار ایک بات ہے کہ رائٹر نے نا ان دے وچ نا ایکسیڈنٹ بہت کرائے۔ خیر یہ میرا تو چلتا رہے گا، آپ لوگ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا آپ لوگ کو کیسا لگا یہ ناول۔ باقی انشاءاللہ کل ملیں گے نئے ناول کے ساتھ، تو دیکھتے ہیں کل کون سا ہوتا ہے، کیونکہ یار سوچتی میں کچھ ہوں اور پڑھا اینڈ پہ کچھ جاتا ہے، کیونکہ ہر وہ بس کہتے ہیں نا کہ ہر ٹائم وہ ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہے، تو اکارڈنگ ٹو سچویشن پڑھ دیتی ہوں، مطلب دیکھ لیتی ہوں کہ اب لمبا ناول پڑھ ہونا ہے، چھوٹا پڑھ ہونا ہے، کیسے پڑھ ہونا ہے، تو پھر اسی حساب سے میں پڑھ لیتی ہوں۔ خیر انشاءاللہ کل ملیں گے، مجھے اب اجازت ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔